طرف خوف ہے کہ کب کس کی بچی اغوا ہو جائے. اسی سبب بچیوں کو اسکولوں سے نکال کر گھر میں بٹھا لیا گیا ہے. خوف صرف مسلط نہیں کیا گیا بلکہ مارکیٹ کیا گیا ہے. مٹی کے ایک پسماندہ گاؤں کے مٹی سے لپے ایک کمرے کے گھر میں چارپائی پر بیٹھی مینا کماری اپنے میلے کچیلے دوپٹے سے آنکھوں سے رواں آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے. بات کرتے ہوئے بار بار اس کے گلے میں درد کا ایک گولا سا پھنس جاتا تو اس کی درد بھری رودات سننے والوں کو بھی گلے میں ایک پھندا سا لگتا محسوس ہوتا جسے سب گلا کھنگار کر صاف کرنے کی اپنی سی صحیح کرتے. کمرے میں بوسیدہ چارپائی کے جس کی بان بوڑھے برگد کی داڑھی کے مانند جگہ جگہ سے لٹک رہی تھی صرف ایک تپائی پر 2 گلاس دھرے تھے. چارپائی پر اس کا 2 سال کا بچہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور دوسرا اس کے پیٹ میں چند مہینوں بعد ہی اس بے حس دنیا میں آنے کو بے چین تھا. مینا جس دن اغوا ہوئی 13 برس کی تھی. 10 ماہ میں وہ کوئی 6 آدمیوں کی حوث کا نشانہ بنی. ہر مرد اس کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے کہتا کہ ہمارا نکاح ہوا ہے. بقول مینا کے نہ کوئی مولوی آیا نہ نکاح پڑھایا گیا، بس مجھے بنا سنوار کر مختلف مردوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. 1-2 ماہ میں جب ایک مرد کا دل اوب جاتا تو پھر وہی کہانی دہرائی جاتی. 10 ماہ میں جب ان گدھوں کا مینا کا ماंس نوچ کھایا اور جب وہ حاملہ ہو گئی تو ایک رات اسے اس کے علاقے کے آس پاس پھینک کے چلے گئے. مینا یہ تو نہیں جانتی کہ پیٹ میں پلنے والا بچہ کس کا ہے. ہاں البتہ وہ یہ ضرور جانتی ہے کہ ماں وہی ہے. اس کے پھولے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر دل سے ایک آہ نکلی کہ یارب کوکھ میں بیٹی نہ ہو. تھر پار کر کے ایک محلے کی گلی میں بچے گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھے. کچھ ہی سمے میں ان بچوں کے شور و غل میں ایک اور بچی کی چیخیں اور آہو بکا شامل ہو گئی. سارے بچے کھیل چھوڑ کر محلے کے واحد پکے مکان جس کی دیواریں فصیلوں کے مانند اونچی تھیں جانب دیکھنے لگے. ایک کمسن بچی رنکل کماری چھت کی دیوار سے اپنا منہ نکال کر زور زور سے مدد کرو میری، مجھے میرے گھر جانے دو، بھگوان کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی کہہ رہی تھی اور چلا رہی تھی. ایک بچے نے موبائل سے ویڈیو بنا کر اس منظر کو قید کر لیا. بچوں کی نظریں وہیں جمی ہیں لیکن اب نہ وہاں کوئی چلاتا ہوا چہرہ ہے اور نہ ہی چیختی ہوئی آوازیں. ثبوت کے طور پر ویڈیو بھی رنکل کماری کو بازیاب نہ کروا سکی. پوری آبادی کو آج بھی سانپ سونگھا ہوا ہے. حیدرآباد کی ایک کچی آبادی کی وائتو 4 بچوں کی ماں دھان پان سے بدن پر گوشت نام کی کوئی شے نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ہمت اور حوصلہ کسی چٹان سے کم نہیں کہ آج بھی اپنے اغواکار اور زیادتی کرنے والے رکشے ڈرائیور کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہے. وہی رکشہ والا جس میں بیٹھ کر وہ روز اپنے محلے کی دوسری عورتوں کے ہمراہ اپنے کام پر جایا کرتی تھی. لیکن جیسا کہ عام طور پر عورت کو ہی مورود الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ بھاگ کر گئی ہوگی، وائتو کے لیے بھی یہی عذر پیش کیا گیا جس میں پولیس کا رول نہایت مکروہ رہا، کیونکہ ایک غریب ہندو عورت کی نسبت ایک مسلمان مرد کی سائیڈ لینا زیادہ افضل عمل ہے. وائتو کے گھر کی دہلیز پر پردہ اڑتے ہوئے اس کے دوپٹے کی مانند لگ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں مینا کی طرح آنسو نہیں بلکہ ایک عزم اور بردباری تھی. غالباً عمر اور تجربہ رویوں میں فرق پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ بار بار ایک ہی جملہ دہراتی تھی کہ ایسے سماج کے ناسوروں کو سزا ضرور ہونی چاہیے. وہ جب اغوا ہوئی تو تقریباً 2-2.5 ماہ اس کے 4 بچے بلکتے رہے. اس کا شوہر در در جا کر انصاف اور بیوی کی بازیابی کے لیے منتیں کرتا رہا، لیکن سنوائی اس ملک میں کم ہی لوگوں کا مقدر ہوتی ہے. وہ تو تھی بھی ہندو، غریب بھی اور ایک عورت. کس کے پاس ہے ایسے کم تر لوگوں کی فریاد سننے کا؟ لیکن سلام ہے اس کمیونٹی کی عورتوں پر جنہوں نے مل کر اپنے وائتوں کو اس چنگل سے چھڑانے کے لیے کئی روز احتجاج بھی کیا اور ڈنڈے لے کر اس اغوا کار کے گھر کا گھیراؤ تب تک جاری رکھا جب تک کہ پولیس نے لامحالہ اس عورت کو چھڑا نہ لیا. یہ مختلف عمر کی 3 ہندو عورتوں کی سچی رودات ہے. نہ جانے اور کتنی عورتیں ہوں گی جن کی کہانیاں منظر عام پر نہ ہات سکی ہوں یا وہ رنکل کماری کی طرح اندر ہی اندر مدفون ہو گئی ہوں. لیکن ان اعداد و شمار پر بھی ایک نظر کرم تو بنتی ہی ہے. 2019 میں تقریباً 41 ہندو لڑکیوں کو کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو آلایار، ٹنڈو محمد خان، جام پتافی، بدین، میر پوخاس، سانگھڑ، سکھڑ، شہداد کوٹ، گھوٹکی، ٹھٹا، خیرپور، دادو اور جام شوروں کے اضلاع سے اغوا کیا گیا تھا. چلیے مان لیتے ہیں کہ صرف یہی 3 خواتین ہیں جو اس زیادتی کا شکار ہوئیں، باقی سارا فسانہ ہے.
تو سوال ہے کہ کیا یہ چند عورتوں کے ساتھ ہونے والا کوئی ظلم معنی نہیں رکھتا؟ سوال یہ نہیں کہ آیا 3 غریب ہندو عورتیں تھیں یا 30۔ سوال یہ بھی نہیں کہ اغوا ہوئیں، ریپ ہوئیں، جبری شادیاں ہوئیں، بہلا پسلا کر بھگایا گیا، یہ سب محبت کا شاخسانہ تھا۔ کلیشے اور واہیات ہی صحیح، کہا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ تو سوال صرف یہ ہے کہ صرف ہندو عورت ہی کیوں؟ ہندو مردوں کو محبت نہیں ہوتی کیا؟ اقلیت کے لیے قانون بنانے کی ضرورت اس ملک میں پڑتی ہے جہاں انہیں اپنے حقوق نہیں ملتے۔ آپ بے شک سینکڑوں قوانین بنا دیں، اگر ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو سب کاروائیاں بے مقصد ہی رہیں گی۔ اوپر سے نیچے تک ایک ہی ذہنیت کے افراد انصاف مہیا کرنے بیٹھے ہوں گے تو ہمارا پدر شاہی معاشرہ ثواب کمانے کے نام پر اپنی حوث پوری کرتا رہے گا۔ یاد رکھیے، کفر کے ساتھ معاشرے چل جاتے ہیں، لیکن ناانصافی کی وجہ سے معاشرے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔